بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا جسے لوگ سورج کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک مزدور کی طرح ساری عمر اس نے غربت اور تنگ دستی میں گزاری۔ سورج کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام چنمن جبکہ دوسرے کا نام میلشنگ تھا۔ بڑا بھائی جس کا نام چنمن بہت سیدھا سادہ اور محنت کرنے والا تھا، لیکن چھوٹا بھائی میلشنگ سست، شرابی اور کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا تھا۔ ایک دن سورج نے انہیں بلا کر پاس بولا، تم دونوں بھائی ایک ایک درنتی لے لو اور میرے ساتھ آؤ۔ چنمن نے ایسا ہی کیا جو اس کے بوڑھے والد نے بولا، جبکہ میلشنگ نے بات نہ مانی اور کہا کہ میں کہیں نہیں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بوڑھے سورج نے اسے بہت ڈانٹا مارا، تب جا کر وہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ وہ تینوں بہت دیر چلتے چلتے پہاڑ اور گھاٹیوں اور کئی دریاؤں سے ہوتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں ہوا بالکل نہ تھی۔ میلشنگ نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے گھاس کے علاوہ جھاڑیوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ وہ بولنے لگا، کس طرح کی سنسان جگہ، یہاں کوئی جن بھی نہیں رہے گا۔ بوڑھے سورج نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، اب ہم ادھر ہی رہیں گے۔ ہم خود ہاتھوں سے جھونپڑی بنا کر کاشتکاری کر کے ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ اچھا، تو والد کا یہ ارادہ ہے، چنمن نے سوچا۔ مگر جب وہ ان کے ساتھ آ رہا تھا تو اسے بالکل بھی پتہ نہ تھا کہ ہم کدھر اور کیوں جا رہے ہیں۔ اسے جب اس حقیقت کا پتہ لگا تو وہ بہت خوش ہوا۔ کم از کم ادھر کوئی ہمیں کبھی پریشان نہیں کر سکتا اور زمین بھی بہت زیادہ زرخیز یہاں موجود ہے۔ کچھ ہی وقت میں اسے اس جگہ سے محبت ہو گئی، مگر میلشنگ کو ہرگز وہ جگہ اور علاقہ پسند نہ آیا۔ کچھ دنوں کے بعد سورج بیمار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ مرنے سے چند لمحے پہلے کپڑے کی تھیلی جو اس نے حفاظت کے ساتھ بہت پہلے اپنے پاس رکھی تھی نکال کر بولا، میرے پیارے بیٹو، اس میں کچھ بیج ہیں تمہیں دینے کے لیے۔ اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں شروع ہی سے بہت غریب تھا کہ تمہاری شادی بھی نہ ہو سکی۔ آج کے بعد تم دونوں بھائی ان بیجوں کی مدد سے اپنی روزی روٹی کما کر کھاؤ گے، مگر یہ کبھی نہ بھولنا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس دنیا میں انسان اور بیج ہیں۔ اگر تمہارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو باقی سب دوسری چیزیں خود ہی آ جائیں گی۔ یہ نصیحت کر لینے کے لیے تڑپ اٹھا کرنے کے بعد بوڑھا سورج انتقال کر گیا، مگر میلشنگ نے اپنے والد کا کفن میلا بھی نہ ہونے دیا اور چنمن سے زمین لینے کے لیے تڑپ اٹھا۔ باپ نے کہا، ہمارے لیے یہ بیج صرف چھوڑے ہیں، مجھے میرا حصہ دو اور ہم الگ الگ اپنی راہ لیں۔ چنمن کو بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ اس نے کہا، بھائی، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، مگر میلشنگ نے اس کی کوئی بات نہ توجہ سے سنی۔ بیجوں کی تھیلی کھول کر آدھے بیج نیچے پھینک دیے اور آدھے بیج اٹھا کر چلا گیا۔ اس کے کئی دنوں تک وہ دونوں بھائی الگ الگ زندگی گزارنے لگے۔ پہلے میلشنگ کے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک جگہ بیٹھ کر بغیر کوئی کام کیے دولت کمانے کے لیے منصوبہ بنانے لگا۔ پہلے دن ایک گاؤں میں داخل ہوا اور وہاں کے سردار سے پوچھنے لگا کہ تمہارے علاقے میں چوہے تو نہیں ہیں؟
ہاں ہیں کچھ چوہے، سردار نے کہا۔ میرے پاس کچھ بیج ہیں، میں کس جگہ رکھوں کہ چوہے نہ کھا سکیں؟ جہاں تمہارا دل کرتا ہے رکھ دو، سردار نے ہنستے ہوئے جواب۔ بسم اللہ